دوستوں اکثر ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ طاقت کے لیے کاجو بادام ہونی چاہیے، چکن مٹن ہونا چاہیے، بڑی بڑی غذائیں ہونی چاہیے، تب جا کر طاقت آتی ہے، تب جا کر جسم مضبوط بنتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت کے بارے میں بتانے والے ہیں، جن کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے، جو 3 دنوں تک لگاتار روزے رکھتے تھے اور پھر پانی سے افطار کیا کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کی طاقت کے بارے میں جان کر آپ سبھی لوگ حیران ہو جاؤ گے۔ دوستوں، جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد میں اللہ کے کرم سے مسلمان بہت مضبوط ہو گئے تھے، وہیں پر دوسری طرف جو کفار کے لوگ تھے، جو مشرک لوگ تھے، وہ کمزور ہونے لگے تھے۔ اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کیا جائے۔ اسی لیے ابو سفیان اور اس وقت کے عرب کے بڑے بڑے بہادر آپس میں مل گئے۔ ان میں عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان بھی شامل تھا جس کا نام عمرو تھا، جنہوں نے سینکڑوں جنگیں لڑی تھی۔ وہ اپنے ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کی لشکر کو کاٹتا تھا۔ پھر جنوری 627 عیسوی میں ان تمام لوگوں نے مل کر مدینے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس بات کا علم جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے اپنے تمام اصحاب کو بلایا اور فرمانے لگے کہ ایک طرف عرب کے سارے مشرک اور کفار ہیں، وہیں پر دوسری طرف ہم اتنے سے مسلمان ہیں۔ بس اب اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوگا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ سارے اصحاب یہ سوچتے رہے کہ اتنی بڑی فوج کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے۔ اتنے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہمارے مدینے کو 3 طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے اور صرف ایک طرف سے آنے جانے کا راستہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم اس راستے پر ایک بڑا سا گڈھا کھود دیتے ہیں تو پھر کفار کھلے طور پر مدینہ پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اس بات کو سب نے بہتر سمجھا اور پھر سب لوگ کھندق کھودنے میں لگ گئے۔ پھر 6 دنوں تک تمام مسلمان لگاتار کھندق کھودتے رہے۔ بالآخر مدینہ کی حفاظت کے لیے 5.5 کلومیٹر لمبی، 4.5 میٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی ایک کھندق کھود دی گئی۔ پھر جیسے ہی ابو سفیان، عمرو اور عرب کے بڑے بڑے بہادر مدینے کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے باہر ایک بہت بڑی کھندق کھودی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے، ان لوگوں نے آخر اتنی بڑی کھندق کھودی کیسے ہے اور اب ہم مدینہ پر حملہ کیسے کریں گے۔ اس کے بعد میں یہ لوگ 6 ہفتوں تک مدینے سے باہر بیٹھے رہے۔ پھر عمرو نے کہا کہ یہ تو میری توہین ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو کھندق میں اتار دیا اور جیسے تیسے کر کے اس نے کھندق کو پار کیا اور مدینے میں پہنچ گیا۔ پھر چیخ چیخ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں، جھوٹے خدا کے دعوے کرنے والوں، اگر ہمت ہے تو آ کر مجھ سے لڑو یا پھر میرے ہاتھوں مرو۔ یہ سن کر سارے مسلمانوں نے اپنی نظریں جھکا لی اور خاموش ہو گئے۔ اتنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں، میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، بیٹھ جاؤ، تمہیں پتا ہے سامنے کون ہے؟ سامنے عمرو ہے، تم اس سے مقابلہ نہیں کر سکو گے، تم اس کے مقابلے نہیں ہو، ابھی تمہاری عمر بھی کم ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک صرف 23 سال تھی۔ پھر عمرو چیخ چیخ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں، کدھر ہے تمہاری جنت جس کا تم دعویٰ کرتے رہتے ہو؟ کہتے ہو کہ شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، یہاں پر کوئی نہیں ہے جو تمہاری جنت کا شوقین ہو۔ مسلمانوں میں بڑے بڑے بہادر اور پہلوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، جن میں طلحہ جیسے بہادر بھی تھے، مگر سب کے سب خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت علی پھر سے اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں، اس ظالم کا میں منہ بند کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، اے علی، بیٹھ جاؤ، تمہیں دکھتا نہیں سامنے عمرو ہے؟ پھر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کافر کا منہ بند کرائے گا؟ تو یہ سن کر سب نے اپنی نظریں جھکا لی اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سامنے عمرو ہے جو ایک ہاتھ سے اونٹنی کے بچے کو پکڑتا ہے اور ایک ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹتا ہے، اس سے کون لڑے گا؟ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے، اے میرے آقا،
आप मुझे इजाज़त दें, मैं इस काफिर का मुंह बंद करूँगा। तो तीसरी मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को जाने की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलते ही हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार लेकर अम्र के सामने पहुंच गए। अम्र का पूरा जिस्म लोहे से ढका हुआ होता था, यानी कि उसके पूरे कपड़े लोहे से बने हुए होते थे, यहाँ तक कि उसकी टोपी भी लोहे की बनी हुई होती थी। मैं अपने सामने हज़रत अली को देखकर कहने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों मरने आए हो? तो ये सुनकर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं हैदर कर्रार हूँ और मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। दोस्तों, हैदर कहा जाता है एक माहिर शेर को और कर्रार कहा जाता है पलट पलट कर हमला करने वाले को, इसीलिए आपका लक़ब हैदर कर्रार था। अम्र फिर से कहने लगा, जैसे आया है वैसे ही वापस चला जा, मैं बच्चे को मारना नहीं चाहता हूँ। हज़रत अली ने फरमाया, मगर मैं तो तुम्हें मारना चाहता हूँ। तो ये सुनकर उसको गुस्सा आ गया और उसने आगे बढ़कर वार किया। हज़रत अली ने उसके वार को अपने ढाल पर रोका, फिर उसने आप पर 3 वार किए। आपने उसके तीनों वारों को रोक लिया। फिर उसने हज़रत अली पर एक जोरदार वार किया, जिससे आपके ढाल के 2 टुकड़े हो गए और उसकी तलवार जाकर आपके कंधे पर लगी, यानी कि आपका कंधा जख्मी हो गया। अब हज़रत अली हैदर कर्रार बने, यानी कि पलटकर हमला करने वाले बने। आपने पलटकर अम्र को एक ऐसा वार किया जिसमें ढाल को तोड़ दिया और फिर आपकी तलवार जाकर सीधे कंधों पर लगे। लोहे के कपड़ों को चीरती हुई आपकी तलवार ऊपर से लेकर नीचे तक आ गई, यानी कि आपके तलवार ने उसके जिस्म को 2 हिस्सों में चीर दिया। फिर उसकी लाश पर अपना पांव रख कर कहने लगे, तुम मुझसे क्या मुकाबला करेगा? तू है पत्थर का पुजारी और मैं हूँ रब्बे मोहम्मद का गुलाम।